السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج دعوت و تبلیغ کی ہماری کلاس نمبر 54 ہے، جس کے اندر ٹاپک آپ کے سامنے رہے گا نماز نہ پڑھنے کا انجام، اور کچھ چیزیں رہیں گی انشاءاللہ نماز کے ارکان کے تعلق سے۔ سب سے پہلے کل میں نے آپ کے سامنے جو ہماری کلاس ہوئی اس میں نے بیان کیا کہ نماز کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، نماز ادا کرنے کی فضیلت، اہمیت، نماز پڑھنے والوں کا مقام اور مرتبہ، اللہ رب العالمین جو انہیں عطا کرے گا اس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اب آج ہمارا وہ سماج کہ جس کے اندر نماز کو اہمیت نہیں دی جاتی، بہت سارے لوگ ہمارے یہاں پر ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں نظر ہی نہیں آتا نماز کوئی ضروری چیز ہے۔ دل ہوا پڑھ لیا، نہ دل ہوا چھوڑ دیا، اچھا لگا جمعہ پڑھنے چلے گئے، نہیں تو جمعہ پڑھنا بھی چھوڑ دیا۔ تو کیا نماز کوئی ایسی چیز ہے جو آپشنل ہے، آپ چاہیں تو ادا کریں، نہ چاہیں تو نہ ادا کریں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ نے ایک بندہ مومن پر کچھ چیزیں جو فرض کی ہیں، جو عبادتیں فرض کی ہیں، ان میں ایک بنیادی عبادت اللہ رب العالمین نے نماز کو بنایا ہے۔ نماز کسی بھی صورت کے اندر کبھی بھی بندے کے اوپر معاف نہیں ہوتی، ہر صورت کے اندر اسے نماز پڑھنا ہوتی ہے۔ نماز کو شریعت مطہرہ نے مومن کی زندگی میں ایک بنیادی عمل قرار دیا، پر اگر کوئی انسان نماز نہ پڑھے، نماز ادا نہ کرے، نماز پڑھنے کی اس کی زندگی کے اندر اہمیت نہ ہو، تو اس کے لیے پھر عذاب بھی بتائے گئے۔ نہ پڑھنے کے انجام میں سب سے پہلی چیز جہنم کی وعید، جہنم کی وعید۔ سورۃ الماعون کو آپ پورا پڑھ لیجئے، سورۃ الماعون دلیل ہے اس سلسلے میں۔ نمبر 1 نہ پڑھنے کے انجام کے اندر سورۃ الماعون، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وَالَّذِينَ هُمْ يُرَاعُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ یقیناً ویل ہے، جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز سے لاپرواہی برتتے ہیں، نمازوں کو ادا نہیں کرتے، لاپرواہی کرتے ہیں، پڑھ لیا چھوڑ لیا، یا تو چھوڑ دیا تو کنٹینیو چھوڑ دیا۔ یہ لاپرواہی برتنے والوں کے لیے شریعت نے حکم دیا جہنم ہے ان لوگوں کے لیے، ویل ہے ان لوگوں کے لیے، جہنم ہے۔ اور اس میں 2 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا کہ ایک تو وہ لوگ جو نمازوں سے لاپرواہی برتتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو پڑھتے تو ہیں پر دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ ان کے عمل کا مقصد، ان کی نماز کا مقصد، ان کی عبادت کا مقصد صرف دنیا کو دکھانا ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھیں تو دکھاوا مقصد رکھیں، جب نماز پڑھیں تو دنیا کو دکھانا مقصد رکھیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ویل ہے، جہنم ہے۔ تو یقیناً اگر کوئی نماز کنٹینیو چھوڑتا ہے، نماز ادا نہیں کرتا، اس کی زندگی میں نماز کی اہمیت نہیں ہے، تو اسے اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اسے جہنم میں داخل کرے گا، جہنم کو اس کا ٹھکانہ بنا دے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نماز نہ پڑھنے والوں کو جہنم کی وعید یہاں پر سنا رہا ہے۔ نمبر 2 برا خاتمہ ہوتا ہے ایسے انسان کا، برا خاتمہ، یا اس میں لکھیں آپ زندگی بھی تنگ آخرت بھی تنگ۔ کئی لوگ شکایت کرتے ہیں، ہمارے پاس بھی آتے ہیں شکایت کرتے ہیں، شیخ بڑے پریشان ہیں، کاروبار نہیں چل رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، محنت کرنے کے بعد بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، یہ پریشانی وہ پریشانی۔ میں سب سے پہلا سوال کرتا ہوں، آپ کے گھر میں آپ نماز پڑھتے ہیں؟ آپ کی بیوی نماز پڑھتی ہیں؟ آپ کے گھر والے نماز پڑھتے ہیں؟ کہا جائے نا تو میں کہتا ہوں پھر آپ کوئی ٹینشن لینا نہیں چاہیے، آپ پہ کوئی جادو ہوگا، اثر ہوگا، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ جب آپ نے شیطانیت کا راستہ اپنا لیا ہے تو آپ کو پریشان ہونا ہی ہے۔ تو ایسے انسان کی دنیا بھی تنگ اور آخرت بھی تنگ۔ دلیل سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124، اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً وہ لوگ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتے ہیں. ذکر میں سب چیزیں آ گئی. اللہ کا ذکر کرنا، پڑھنا، نماز پڑھنا، یہ سب اللہ کا ذکر ہے. کیا ارشاد فرمایا کہ جو انسان ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس کی دنیا کو تنگ کر دیتے ہیں. معیشتاً زنکا، معیشت تنگ کر دی جاتی ہے، دنیا تنگ کر دی جاتی ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ایسے انسان کو کل روز قیامت اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. دنیا بھی تنگ کر دی جاتی ہے اور آخرت کے اندر اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. اب جب اندھا کر کے اٹھایا جائے گا تو یہ بندہ اللہ سے کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا جبکہ میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا. یعنی بندہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا اللہ رب العالمین میں تو آنکھ والا تھا، دنیا کے اندر دیکھتا تھا، اسی حالت میں میرا خاتمہ ہوا، تو اللہ رب العالمین تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا ایسے ہی دنیا میں میری آیتیں تیرے سامنے آتی تھی، تو نے بھلا دیتا تھا، آج ہم تجھے بھلا دیں گے. تیری کوئی بات سنی نہ جائے گی، تیرے عذاب میں کمی نہ کی جائے گی، تیری تکلیفوں کو کم نہ کیا جائے گا. جب دنیا کے اندر تجھے یہ بتایا گیا، تو نے قرآن کی آیتوں کو سنا، تو نے احادیث کو سنا، یہ عمل کرو، نماز پڑھو، نماز کے عادی بنو، 5 وقتہ نمازیں پڑھو، تو اگنور کیا کرتا تھا. آج ہم تجھے اگنور کر دیں گے، ہم تیری باتوں کو سنیں گے نہیں، ہم تیری باتوں کا تجھے کوئی فائدہ دینے والے نہیں. تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کی دنیا اور آخرت کو تنگ کر دیتا ہے جو نماز سے اعراض کرتا ہے. اس کی دلیل سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124. نمبر 3، ایسے انسان کو شریعت نے کافر کہا ہے. لاکھ اب اپنے آپ کو مومن سمجھ لو، اپنے مومن ہونے کا اقرار کر لو، یہ سمجھتے رہو کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، کیونکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمانوں کے گھر میں رہتے ہیں، ہمارا نام مسلمانوں والا ہے. پر شریعت کی نظر میں مسلمان وہ جو نماز پڑھے. غور کیجیے. اور افسوس ہوتا ہے، تعجب ہوتا ہے ایسے مسلمانوں پر جو اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں پر ان کی زندگی میں نماز کی کوئی اہمیت نہیں. کیسے کوئی آدمی نماز چھوڑ سکتا ہے؟ کیسے آپ بے نمازی ہو سکتے ہیں؟ اذانیں آپ کے سامنے ہوں، مؤذن چلا کر کہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. اس کے بعد آپ کے کان پر جوں نہ رہیں گے، آپ کو احساس نہ ہو، آپ کے دل میں اللہ کا ڈر نہ آئے کہ اگر اسی حال میں میری موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ ظہر کی اذان ہو گئی، میں نے نماز نہ پڑھی، موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ اس بات سے کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے نعرے آپ کے آس پاس لگائے جا رہے ہیں، آپ کو پکارا جا رہا ہے، کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے. آج آپ کامیابی کی تلاش میں نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتے ہو. کہا جائے کاروبار نہیں چل رہا ہے، یہاں چلے جاؤ، چلے جاتے، وہاں چلے جاؤ، چلے جاتے، یہ کر لو، کر لیا، وہ کر لو، کر لیا. جو جیسا بتائے ویسا عمل شروع، کیونکہ آپ کاروبار کی ترقی چاہتے ہو. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ 5 وقت مؤذن تجھے بلا کر کہہ رہا ہے آؤ کامیابی کی طرف. یعنی اگر تو نمازیں پڑھے گا انشاءاللہ دنیا بھی تیری آسان ہو جائے گی اور آخرت بھی تیری آسان ہو جائے گی. پر انسان کو فرق نہیں پڑتا. تو بے نمازی کو شریعت نے کافر کہا ہے. دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 82. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان بین الرجل وبین الکفر والشرک الصلاۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً کسی بھی انسان اور کفر یعنی اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے نماز. اسلام اور کفر کے درمیان اگر کوئی فرق کرنے والی چیز ہے تو وہ نماز. یعنی جو نماز پڑھے وہ مسلمان اور جو نہ پڑھے وہ کافر. یہ شریعت کہہ رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ یقیناً انسان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. جو نماز پڑھے وہ مسلمان اور جو نہ پڑھے وہ کافر. کیونکہ فرق بول دیا نا آپ نے، اب فرق بول دیا تو بات ختم ہو گئی. سوچنا چاہیے، تصور کرنا چاہیے. کتنی مسلمان عورتیں ہیں جو کافر مردوں کے ساتھ رہ رہی ہیں، کتنے مسلمان مرد ہیں جو کافر عورتوں کے ساتھ رہ رہے ہیں. شریعت ان پر کفر کا فتویٰ عائد کر رہی ہے جو نماز نہ پڑھے. ارے تو ساری محنت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، اس کے بعد گھر آ کر اگر اپنے گھر والوں سے تو نماز کا سوال نہیں کرتا، تیری زندگی کس کام کی؟ ایک عورت دن بھر مرد کے لیے کام کرے، اس کے گھر کے انتظامات کو دیکھے، اس کے بچوں کی پرورش کرے اور اس کے بعد شوہر نماز نہ پڑھے اور اس سے وہ کوئی ناراضگی کا اظہار نہ کرے، کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ صرف میری خواہشات پوری ہو جائے.
جو میں چاہتی ہوں شوہر لا کر دے دے, نماز پڑھے نہ پڑھے مجھے فرق نہیں پڑتا. ارے ایک عورت کی ذمہ داری, ایک مرد کی ذمہ داری, ایک باپ کی ذمہ داری, ایک ماں کی ذمہ داری, ایک اولاد کی ذمہ داری کہ اس کے آگے پیچھے جو بے نمازی ہے اسے نماز کا عادی بنائے. نماز ایک بنیادی عمل ہے جس کے بارے میں شریعت مطہرہ آپ سے سوال کرے گی, اور کل روز قیامت آپ کو اس سوالات کا جواب دینا ہوگا. آپ سے یقیناً نماز کے تعلق سے سوال کیا جائے گا. تو نماز کی ایک مومن کی زندگی کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے, اور اس کی اہمیت کے لیے نہ پڑھنے والوں کے جو انجام بتائے گئے ہیں وہ دیکھ لیجئے, ورنہ صرف اتنا سوچ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی جگہ گئے, آپ نے جب قباء کی بستی کے اندر قدم رکھا سب سے پہلے مسجد بنائی, مسجد قباء. مدینہ کے اندر آئے سب سے پہلے مسجد بنائی, مسجد نبوی, تاکہ مسلمانوں کا مرکز بن جائے, نماز کا مرکز بن جائے. اور نماز پڑھنے والوں کو مومن کہا جاتا تھا. جو مسجد آ کر جماعت سے نماز نہ پڑھتے ان پر نفاق کے فتوے تک لگا دیے گئے کہ مسجد نہیں آ رہا مطلب اس کے اندر نفاق آ گیا ہے. اس دور کے اندر نماز پڑھنے والے کو مسلمان سمجھا جاتا تھا. آج ہمارے یہاں عام ہے بے نمازی رہنا, عام ہے نمازیں چھوڑنا, مردوں کا, نوجوانوں کا نمازوں سے دور رہنا. اسے کوئی برائی نہیں سمجھتا, اسے کوئی غلط نہیں سمجھتا. یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے جس سے ایک مومن کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اگر آپ اپنے آپ کو اس گناہ سے نہیں بچائیں گے, اللہ رب العالمین کے سوالات کے جواب آپ دینے کی طاقت نہ رکھیں گے. اب اس کے بعد ہمارا اگلا پوائنٹ ہے نماز کے ارکان, رکن, کہ اگر وہ چھوٹ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. ارکان, رکن. نماز کے تقریباً 13 ارکان قرآن اور حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں. سب سے پہلا رکن ہے نیت. نماز کے لیے سب سے ضروری چیز ہے نیت. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, دل میں ارادہ ہونا چاہیے, یقین ہونا چاہیے. وضو بنا رہے ہیں, آپ کے دل میں نیت ہونا چاہیے کہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, فجر, جو نماز ادا کرنے جا رہا ہوں اس کی نیت ہونا چاہیے. پر نیت کا مطلب میں نے پچھلے درس میں بتایا کہ نیت کا مطلب یہ نہیں کہ زبان سے نیت کی جائے, کیونکہ زبان سے جو ہمارے ملک میں نیت کا سسٹم ہے وہ صرف اسی بات سے ثابت ہو جاتا ہے کہ غلط ہے کہ وہ اللہ کے نبی جنہوں نے ساری نماز عربی زبان کے اندر سکھائی, آپ کیا نیت نہ سکھاتے ہمیں؟ آپ نے نیت نہیں سکھائی. اس سے پتا چلتا ہے کہ الفاظ کے ساتھ نیت کرنا شریعت کا طریقہ نہیں ہے. نیت کہا جاتا ہے دل کے ارادے کو, اور بنا نیت کے کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا ہے. تو نماز کا پہلا رکن ہے نیت. دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, انما الاعمال بالنیات, یقیناً اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت ہے تو عمل ہے, اور نیت نہیں تو عمل نہیں. عمل کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نماز کے اندر جو چیز رکن کے اعتبار سے ہے, نمبر 1 وہ ہے نیت. نمبر 2 تکبیر. تکبیر مطلب اللہ اکبر بول کے جو ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں, تکبیر. یہ نماز کا رکن ہے کہ جب آپ نماز سٹارٹ کر رہے ہیں, شروع کر رہے ہیں, داخل ہو رہے ہیں نماز کے اندر, تو آپ کو سب سے پہلے کیا ادا کرنا ہوگا؟ نیت. نمبر 2 تکبیر. آپ کہیں گے اللہ اکبر, آپ نماز کے اندر داخل ہو گئے. اس کی دلیل سنن ابو داؤد حدیث نمبر 61, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, مفتاح الصلاۃ الطہور, نماز کی کنجی پاکیزگی ہے, طہارت ہے, وضو ہے. وتحریمها التکبیر, نماز کو حرام کرنے والی چیز, یعنی آپ نے اگر اللہ اکبر بول دیا تو اس کے علاوہ اب کچھ جائز نہیں بچے گا. وہ کون سی چیز ہے؟ تکبیر. اور حلال کرنے والی چیز تسلیم یعنی سلام, یعنی آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا, اب ہر چیز آپ کے اوپر حرام, صرف نماز ادا کرنی ہے. اور آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اب ہر چیز حلال ہے, یعنی اب دوسرے کام بات چیت وغیرہ سب آپ کر سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نماز کی کنجی طہارت ہے, حرام کرنے والی چیز تکبیر یعنی اللہ اکبر ہے, اور حلال کرنے والی چیز تسلیم یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہے.
آپ نے اللہ اکبر کہا سب حرام، آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہر چیز حلال. یہ نماز کا دوسرا رکن ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر نماز کے اندر داخل ہوا جائے. نمبر 3، طاقت ہو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، القیام جسے کہا جاتا ہے. بھائی اسلام کے اندر اصل طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز کیسے پڑھیں؟ کھڑے ہو کر. طاقت نہ ہو بیٹھ کر، طاقت نہ ہو لیٹ کر، پر نماز معاف نہیں ہے کسی بھی صورت کے اندر. تو تیسرا رکن ہے طاقت ہو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا. اس کی 2 دلیلیں میں آپ کو بتاتا ہوں. سورہ بقرہ آیت نمبر 238، اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کا فرمان وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، تم اللہ تعالی کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ. نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کے پہلے آیت کے اندر. تو کہا اللہ تعالیٰ نے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، تم اللہ تعالی کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ. پہلی دلیل. دوسری دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1117، صحیح بخاری حدیث نمبر 1117، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو بیٹھ کر نماز پڑھو. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر نماز پڑھو. یعنی اگر آپ کھڑے ہیں پر آپ کو گھٹنے کی تکلیف ہو گئی، بہت زیادہ پیروں میں تکلیف ہو گئی، اب کھڑے ہی نہیں ہو پا رہے تو بیٹھ کر پڑھ لیجئے. بیٹھ کر پڑھنے کی بھی طاقت نہ ہو، بہت زیادہ پریشانی کے اندر ہو تو آپ کیا کریں؟ لیٹ کر نماز پڑھیں. بیماری آزاری کو ایسی تکلیف کہ آپ بیٹھ بھی نہیں پا رہے، لیٹ کر پڑھیں. پر نماز ہر حال کے اندر پڑھنی ہے، نماز کبھی معاف نہیں ہوگی. اب کھڑے ہو کر پڑھیں گے انداز الگ ہوگا، بیٹھ کر پڑھیں گے جھک کر رکوع سجدہ کریں گے، اور اگر لیٹ کر پڑھیں گے تو جتنا جھک سکتے ہیں اتنا جھکیں گے. پر نماز تو پڑھنی ہے. نماز کسی بھی صورت کے اندر معاف ہونے والی نہیں ہے. نماز کبھی معاف نہیں ہوتی، نماز کبھی معاف نہیں ہوتی. تو اصل یہ ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھے، طاقت نہ ہو بیٹھ کر نماز پڑھے، اور طاقت نہ ہو تو لیٹ کر نماز پڑھے. پر نماز کسی بھی صورت کے اندر معاف نہیں ہوتی. نمبر 4، سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ نماز کا رکن ہے. یعنی ان میں سے اگر کچھ بھی چھوٹ جائے گا تو نماز ریپیٹ کرنا ہوگی آپ کو. سورہ فاتحہ پڑھنا. دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری حدیث نمبر 756 لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس انسان کی نماز نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی. کلیئر منع کیا اللہ کے نبی نے. سورہ فاتحہ پڑھنا ہر رکعت کے اندر ضروری ہے، رکن ہے. اس آدمی کی نماز نہیں، اس انسان کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی. صحیح بخاری حدیث نمبر 756، اور تقریباً ایسی ہی 31 سے زیادہ حدیثیں سیاہ ستہ کے اندر موجود ہے کہ سورہ فاتحہ کے بنا نماز نہیں ہوتی. سورہ فاتحہ کے بنا نماز نہیں ہوتی. تو سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز کے اندر رکن ہے. ہر رکعت کے اندر کھڑے ہو کر آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا پڑے گی. اگر آپ سورہ فاتحہ نہ پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہ ہوگی، نماز ادا نہ ہوگی. شرط ہے، ضروری ہے، رکن ہے سورہ فاتحہ پڑھنا. اب یہاں پر ایک مسئلہ اسی پوائنٹ کے اندر آتا ہے کہ اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ بھئی عام حالت میں آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، دلیل سے بات کلیئر ہو گئی. پر اگر آپ امام کے ساتھ ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے؟ آپ جانتے ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر اس مسئلے کو لے کر بہت زیادہ اختلاف ہے. علماء احناف اور عام لوگوں کے درمیان بہت بڑا اختلاف ہے کہ اگر امام کے پیچھے ہیں تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے، اور عام حالت میں اکیلے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. پر اگر آپ روایات کو دیکھیں، قرآن اور حدیث کو دیکھیں، تو روایات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نماز کے اندر ضروری ہے کہ انسان سورہ فاتحہ پڑھے، چاہے آپ امام کے پیچھے ہوں تب بھی، چاہے آپ اکیلے ہوں تب بھی. ہر حال کے اندر آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہوگی، اس کے بنا نماز نہیں ہوتی. اب اس میں آپ دلیل لکھ لیں. پہلے آپ نے سوال لکھ لیا، اب آپ دلیل لکھ لیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے. صحابہ کرام آپ کے پیچھے پیچھے جو آپ پڑھا رہے تھے سب کچھ پڑھ رہے تھے. جو آپ نماز پڑھا رہے تھے پوری وہ بھی اسی طریقے سے، یعنی آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی، آپ نے اس کے بعد جو پڑھا وہ اس کے بعد پڑھا، یعنی جیسے آپ پڑھا رہے تھے وہ سارے عمل وہ لوگ بھی کیا کر رہے تھے، سارے عمل وہ لوگ بھی کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے کہا کیا تم میرے پیچھے کچھ پڑھ رہے تھے؟ کیا تم میرے پیچھے بھی کچھ پڑھ رہے تھے؟ تم لوگ یہ عمل کر رہے تھے؟ کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی پڑھ رہے تھے، جو آپ پڑھ رہے تھے ہم بھی پڑھ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلا علیکم، تم ایسا مت کرو، یعنی جب میرے پیچھے رہو، امام کے پیچھے رہو، کچھ مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے، کیونکہ اس انسان کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. دیکھیے کلیئر ہے بات. ہمارے اختلاف اس سلسلے کے اندر میں آپ کو ایک دو دلیلیں اور بتا دیتا ہوں جو ہمارے یہاں لوگ دلیل دیتے ہیں سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کی. اس میں سے ایک دلیل تو یہی دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ پیچھے پڑھ رہے تھے، وہ بھی پڑھ رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے کہا تم میرے پیچھے کچھ مت پڑھو. جبکہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے. حوالہ لکھ لیجئے گا، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 823، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 823، سنن ترمذی حدیث نمبر 311، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 823، سنن ترمذی حدیث نمبر 311. ان دونوں روایات کے اندر، اور ایک تیسری روایت دیکھ لیجئے مسند احمد حدیث نمبر 22671، مسند احمد حدیث نمبر 22671. ان تین روایات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع کیا. جیسے امام اگر کوئی سورت پڑھ رہے ہیں تو آپ کو سورت ریپیٹ نہیں کرنی ہے، امام کے پیچھے سننا ہے، پر سورہ فاتحہ آپ کو امام کے پیچھے بھی پڑھنا پڑے گی. اب کیسے پڑھیں گے؟ جیسے امام نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اسٹاپ لیتے نا ذرا سا، تب آپ پڑھ لیجئے، یا ولا الضالین کے بعد اسٹاپ لے تب پڑھ لیجئے، پر سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنا پڑے گی کیونکہ سورہ فاتحہ کے بنا نماز نہیں ہوتی ہے. یہ تین حوالے میں نے آپ کو دے دیے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو کیا؟ کہاں پڑھتے ہیں؟ کہا تم میرے پیچھے کچھ مت پڑھا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، کیونکہ اس انسان کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. ایک دلیل ہمارے یہاں لوگ دیتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے سے جو لوگ منع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 204. یہ ان کی دوسری دلیل. پہلی دلیل میں نے آپ کو کلیئر کر دی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، باقی اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا ہے، میں نے کلیئر کر دیا. دوسری دلیل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ اعراف آیت نمبر 204، ارشاد فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم اسے سنو، خاموش ہو جاؤ، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. کیا کہا؟ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو، خاموش ہو جاؤ، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. اب دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ امام کے پیچھے جب امام پڑھ رہا ہے تب کچھ نہیں پڑھنا ہے، یقیناً امام پڑھ رہا ہے تب نہیں پڑھنا ہے، پر رک رک کے پڑھنا ہے، جب وہ خاموش ہو تب پڑھنا ہے. اور اس میں آپ کو ایک اور چیز کلیئر کر دوں اسی پوائنٹ کے اندر. میں سمجھتا ہوں بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کو. جیسے ہمارے ایک گروہ بولتا ہے کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا ہے، ایک گروہ بولتا ہے پڑھنا ہے. زیادہ راجح نظر آتا ہے پڑھنے والوں کا عمل. کیوں؟ اس کی پہلی دلیل میں نے آپ کو دی تین حوالوں کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کہا کہ میرے پیچھے سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی کچھ نہیں پڑھنا ہے تم کو. دوسری دلیل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، اس کا بھی جواب کیا ہوگا؟ وہی حدیث جو میں نے آپ کو اوپر بتائی کہ اللہ تعالیٰ کا عام حکم موجود ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، پر اس کو خاص کرنے والی یہ دلیل ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں. پہلا جواب تو اس کا یہ. دوسرا ایک اور جواب اس آیت کا یہ دیا جا سکتا ہے اللہ تعالی قرآن میں کچھ چیزوں سے منع کرتا ہے پر اللہ کے نبی اس میں سے کچھ حلال کر دیتے ہیں تو وہ حلال ہوتا ہے. اس کو عربی کے اندر عام اور خاص کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ عام اور خاص. ایک بڑی بحث ہے، حالانکہ میں اس بحث کے اندر نہیں جاؤں گا. میں صرف اپنے اس مسئلے کو ثابت کر رہا ہوں کہ قرآن کی آیت میں اللہ نے کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے جب خاموش رہو، پر اللہ کے نبی نے کہہ دیا بھائی قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو لیکن سورہ فاتحہ پڑھو.
تو سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنی ہے. یہ دلیل میں نے آپ کو بتائی. اب اس جیسی میں ایک اور دلیل آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ بات اور زیادہ کلیئر ہو جائے. سورہ مائدہ آیت نمبر 3. سورہ مائدہ آیت نمبر 3. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ تم پر مردہ حرام ہے. اس سے انشاءاللہ بات پوری کلیئر ہو جائے گی آپ کے سامنے. تم پر مردہ حرام ہے، یعنی کوئی جانور اگر مردہ آپ اس کا گوشت نہیں کھا سکتے، حرام ہے آپ کے اوپر. وہ گوشت آپ استعمال نہیں کر سکتے، شریعت نے حرام کر دیا آپ کے اوپر، اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا. مردہ حرام ہے. کلیئر، سمجھ میں آ گیا. لیکن اب ایک حدیث آپ دیکھ لیجئے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3218. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3218. میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ قرآن کی آیت میں اللہ نے کہا جب قرآن پڑھا جائے تب خاموش رہو، پر اللہ کے نبی نے کہا سورہ فاتحہ پڑھو. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ عام حالت میں چپ رہنا پر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. سیم اس جیسی میں دوسری دلیل آپ کو دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ تم پر مردہ حرام، کوئی بھی مردہ نہیں کھا سکتے، پر اللہ کے نبی نے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3218 3218 کے اندر کہا احلت لنا میتتان، ہمارے لیے 2 مردے حلال ہیں. ایک مردہ کیا ہے؟ مچھلی، اور دوسرا ٹڈی. مچھلی کھاتے ہیں ہم لوگ، کیسی کھاتے ہیں؟ مردہ کھاتے کہ زندہ کھاتے؟ مچھلی تو مردہ ہی آتی ہے نا، مری ہوئی آتی ہے نا. مارکیٹ میں لاتے بھی ہے، کھاتے بھی ہے، کنٹینیو استعمال ہے، ساری چاروں طرف استعمال ہے. اب کوئی اگر یہ کہے نہیں صاحب قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مردہ حرام ہے، میں نہیں کھاؤں گا، تو غلط ہے صحیح؟ غلط. کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر قرآن میں کوئی حکم دے دے اور اللہ کے نبی اس پورے حکم سے کچھ چیزوں کو الگ کر دے تو وہ حلال ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن کو بیان کرنے والے تو اللہ کے نبی تھے نا. اب قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ تمہارے اوپر مردہ حرام ہے، پر اللہ تعالیٰ کے نبی نے حدیث کے اندر کہہ دیا کہ تمہارے اوپر 2 مردے حلال ہیں. کہا کون کون سے؟ کہا ایک مچھلی، دوسرا ڈڈی. تو اس سے پتا چلا کہ قرآن میں کوئی حکم عام ہوتا ہے، اس میں سے ایک چیز الگ ہو سکتی ہے. تو سیم ایسے ہی آپ سمجھ لیجئے کہ جب قرآن پڑھا جائے تب خاموش رہو، پر اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ خاموش رہو لیکن سورہ فاتحہ پڑھو. سورہ فاتحہ کے بنا نماز نہیں ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ اب آپ کے سامنے کلیئر ہو جانا چاہیے انشاءاللہ. نماز کا 5واں رکن ہے رکوع کرنا. نماز کا 5واں رکن ہے رکوع کرنا. اب آپ ایک ساتھ سارے رکن لکھ لیجئے کیونکہ دلیل صرف ایک ہے، وہ اینڈ میں آپ کو دے دوں گا. ساری چیزیں ایک ساتھ ایک ہی حدیث میں بیان کی گئی ہے. نمبر 5 رکوع کرنا. نمبر 6 رکوع سے اٹھنا. رکوع سے اٹھنا. نمبر 7 رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہونا سکون کے ساتھ. رکوع سے اٹھ کر سکون کے ساتھ کھڑے ہونا. نمبر 7 رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہونا. نمبر 8 سجدہ کرنا. سجدہ کرنا. نمبر 8 سجدے سے اٹھ کر ہلکا سا بیٹھنا. سجدے سے اٹھ کر ہلکا سا بیٹھنا. پھر اس کے بعد رکوع اور سجدوں میں اطمینان رکھنا. رکوع اور سجدے میں اطمینان رکھنا. رکوع اور سجدے میں یعنی ایسا نہ ہو کہ آدمی جلد بازی کرے بالکل، یعنی بس کام پورا ہو جائے کسی طریقے سے کام پورا کر دو، ایسا نہیں ہوتا ہے. نماز کے اندر اطمینان رکھنا. اس کے بعد تشہد کے لیے بیٹھنا. تشہد کے لیے بیٹھنا. اس کے بعد سلام پھیرنا. سلام پھیرنا. اور آخری میں پوری نماز ترتیب سے ادا کرنا. یہ نماز کے ارکان چل رہے ہیں سارے، یعنی اس میں سے کچھ بھی اگر آپ چھوڑ دو گے تو نماز باطل ہو جائے گی. ترتیب آخری پوائنٹ ہے، ترتیب کہ نماز جب آپ پڑھ رہے ہیں تو ایسا نہیں پہلے رکوع کر لو، سجدہ پہلے کر لیا، رکوع بعد میں کر لیا. ترتیب شرط ہے، ترتیب کے ساتھ پوری نماز ادا کی جائے گی. یہ نماز کے ارکان ہیں. میں ریپیٹ کرتا ہوں: نیت، تکبیر، طاقت کے مطابق کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، رکوع کرنا، رکوع سے اٹھنا، رکوع سے اٹھ کر اچھی طرح کھڑے ہونا، پھر سجدہ کرنا، پھر سجدے سے اٹھنا، پھر سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا، سکون کے ساتھ رکوع سجدہ کرنا،
تشہد, سلام اور ترتیب. اب اس کے لیے دلیل لکھ لیجئے, صحیح بخاری حدیث نمبر 757. صحیح بخاری حدیث نمبر 757. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, اب نے ایک آدمی کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہا تھا, پر نماز کے اندر جلد بازی اختیار کر رہا تھا, نہیں جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے نماز پڑھتے دیکھا تو اسے بلا کر کہا, ارجع فصلی فإنک لم تصلی, جا جا کر دوبارہ نماز پڑھ, تیری نماز نہیں ہوئی. کہا ٹھیک ہے. پھر گیا, دوسری بار پھر پڑھ کر آیا تو کہا پھر جا, تو نے نماز صحیح سے نہیں پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, پھر آیا, پھر تیسری بار آیا, پھر تیسری بار بھی, یعنی 3 مرتبہ اس نے نماز پڑھی, اور تینوں مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھیج دیا کہ جا دوبارہ نماز پڑھ, تیری نماز نہیں ہوئی. اب جب تیسری بار بھی اس کی نہیں ہوئی تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز سکھائی کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں. اسے ارشاد فرمایا, جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو اللہ اکبر کہہ, اس کے بعد اللہ نے جتنی طاقت دی ہو قرآن پڑھ, پھر رکوع میں جا, تب تک کہ رکوع سے مت اٹھ جب تک کہ تیری پیٹھ بالکل سیدھی نہ ہو جائے. پھر رکوع سے اٹھ, تب تک سجدے میں مت جا تب تک کہ سیدھا کھڑا نہ ہو جا. پھر سجدے میں جا, تب تک نہ اٹھ جب تک کہ سکون سے سجدہ نہ ہو جائے. پھر سجدے سے اٹھ, تب تک دوبارہ سجدہ نہ کر جب تک کہ تو اچھی طریقے سے بیٹھ نہ جا. یعنی نماز کے ہر رکن کو سکون کے ساتھ ادا کر. وہ انسان نماز تو پڑھ رہا تھا پر جلد بازی کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز کو غلط قرار دیا اور کہا کہ تیری نماز غلط ہے, نماز پڑھ. کہا پھر نماز پڑھ, کہا پھر نماز پڑھ, 3 بار ریٹرن کر دیا. پھر اس کے بعد کہا جب نماز پڑھ سب سے پہلے سکون کے ساتھ بول اللہ اکبر, سکون سے کھڑا ہو, قرآن کی تلاوت کر. جب رکوع کر تب تک نہ اٹھ جب تک کہ تیری ہڈی بالکل سیدھی نہ ہو جائے. اٹھ تب تک سجدہ نہ کر جب تک کہ سیدھا کھڑا نہ ہو جائے. سیدھا کھڑا ہو کے سجدہ کر لیا تب تک نہ اٹھ جب تک کہ اچھے سے سجدہ نہ ہو جائے. یعنی تیری نماز کا ہر عمل سکون کے ساتھ ہونا چاہیے, ساری نماز سکون کے ساتھ ہونا چاہیے. اب ہمارے یہاں ہندوستانی کلچر میں دیکھیں ہم کیسے نماز پڑھتے ہیں, جلد بازی والی نماز, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, ہو گئی نماز. نماز نہ ہوئی, ایک فارملٹی ادا ہو رہی ہے, خانہ پوری کی جا رہی ہے. جیسے کسی کو جا کر یہ حساب دینا ہے کہ میں ابھی سر ٹھوک کر آ رہا ہوں, ابھی میں نماز پڑھ کر آ رہا ہوں, جبکہ نماز ایک عبادت ہے. نماز ایک کنیکشن ہے بندے اور اللہ کے درمیان. یہ ایک کنیکشن ہے کہ جس کے اندر بندہ, کبھی آپ غور کریں اگر نماز کے اوپر, کیا ہے نماز؟ بڑی شارٹ میں آپ کو بتاؤں. بندہ آتا ہے, سب سے پہلے اپنی دنیا کو گیٹ کے باہر رکھ کر آتا ہے, پھر وضو بناتا ہے. وضو بنانے کے بعد وہ اللہ تعالی کے سامنے آتا ہے, تو سب سے پہلے ہاتھ اٹھا کر ایک بالکل اٹینشن والی کنڈیشن کے اندر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر. اقرار کرتا ہے کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے. یعنی اپنی اوقات پہلے تو اس نے مان لی کہ اللہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے, میری کوئی اوقات نہیں ہے, میں کچھ بھی نہیں ہوں اللہ رب العالمین. سب سے پہلے کیا کہا؟ اللہ اکبر. اب اس کے بعد اللہ سے کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے عالموں کا رب ہے. الرحمن الرحیم, وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے. مالک یوم الدین, وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. پہلے تو اللہ کی تعریف کر دی, اللہ کے ناموں کا وسیلہ لگا لیا, پھر اس کے بعد اب اپنی دعا مانگ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے اللہ سے؟ اپنے عمل کا وسیلہ لگا رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں. نہیں, پہلے تو اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے ہم نے کیا بولا؟ اللہ اکبر, اللہ تو سب سے بڑا ہے, مطلب میری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں, سب کچھ تو, طاقت تو, قوت تو, سب کچھ تو. اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں اے اللہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے عالموں کا رب ہے, وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے, وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. اقرار کرنے کے بعد اپنے عمل کا وسیلہ لگا لیا, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھے سے مدد مانگتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین سے اب دعا مانگ رہا ہے بندہ, اور کیا کہہ رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے, ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا,
ان کا نہیں جو بھٹک گئے گمراہ ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ دعا مانگ رہے ہو. اس کے بعد سورت پڑھ لی. اب لگا کہ ابھی بھی یعنی پوری طرح سے میں اللہ کو منع نہیں پا رہا ہوں، پوری طرح اللہ تعالیٰ کو منع نہیں پایا، اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا نہیں منگوا پایا. تو اب کیا کر رہے ہیں؟ اس سے بھی زیادہ جھک گئے، رکوع میں چلے گئے. کیا بولا آپ نے؟ اللہ اکبر بول کر آپ رکوع کے اندر جھک گئے. جھکتا کس کے سامنے انسان؟ جس کی عزت کرتا ہے، جس کو اپنے سے بڑا مانتا ہے. اب آپ نے رکوع کر لیا اور کیا کہا؟ سبحان ربی العظیم، تمام تعریف اس میرے رب کے لیے جو عظمت والا ہے. یعنی کبھی انسان اگر صرف نماز کی کنڈیشنز کے اوپر غور کر لے، جو سچویشن وہ کریٹ کرتا ہے، بناتا ہے، جس انداز کے اندر وہ عبادت کرتا ہے، تو اس کے اندر پورا پورا رب کا تصور آ جائے گا. اب آپ جھک گئے، رکوع کے اندر آ گئے. اب وہاں جھک کر بھی بول رہے ہو اللہ تو ہی عظمت والا ہے، تو ہی قدرت والا ہے، تو ہی طاقت والا ہے، اللہ سب کچھ تو ہی ہے نا، بس اب دے دے، جو مانگ رہا ہوں دے دے، جو مانگنے آیا ہوں دے دے، عطا کر دے. پھر لگا کہ نہیں اللہ تعالیٰ رکوع میں بھی پرفیکٹ نہیں ہو پایا ہوں. ابھی کیا کیا؟ تیسرے نمبر پر اللہ اب تو میں جھک کر سجدے ہی میں گر گیا، اب تو سر ہی جھکا لیا ہے، اب تو سر ٹکا دیا ہے زمین کے اوپر، اب تو بالکل تیرے سامنے آ گیا اور کیا کہہ رہا ہوں؟ سبحان ربی الاعلی، میرا رب وہ ہے بابرکت ہے جو سب سے بڑا ہے. سوچئے نا آپ نے کیا کنڈیشن اختیار کی ہے. پہلے آپ نے کھڑے ہو کر مانگا، پھر آپ کو لگا اور زیادہ آپ نے جھک کر مانگا، پھر آپ کو لگا اور زیادہ آپ نے سجدے ہی میں گر گیا. بتائیے ایسے بندے کی دعا کو اللہ رد کرے گا؟ ایسے بندے کی کوئی خواہشات اللہ تعالیٰ پوری نہ کرے گا؟ پر مسئلہ یہ ہے کہ نماز کو نماز سمجھو تب نا. یہاں تو نماز ایک فارمیلٹی ہے، آئے کھڑے ہوئے دنا دن رکوع سجدے، 4 رکعت 2 رکعت، پتہ ہی نہیں ہوتا کر کے آ رہے. اور اگر بندہ نماز کو نماز کی طرح ادا کر لے تو اس کے بعد اس کا کوئی مسئلہ باقی نہیں بچے گا، کوئی تکلیف باقی نہ بچے گی، کوئی پریشانی باقی نہ بچے گی. پر افسوس یہ کہ ہم نے نماز کو نماز سمجھا ہی نہیں، ہم نے نماز کو نماز جانا ہی نہیں، ہم نے نماز کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں. ورنہ یاد رکھو، اگر یہ ساری دنیا نماز پڑھ لے اللہ کی قدرت بڑھے گی نہیں، اور ساری دنیا بے نمازی بن جائے اللہ تعالیٰ کی قدرت کم نہیں ہوگی. یہ نماز آپ کا فائدہ ہے، اس نماز میں آپ کا فائدہ ہے. پر افسوس آپ نماز کے میننگ کو سمجھتے تب نہ، نماز کے ترجمے کو جانتے تب نہ کہ آپ کیا کیا پکار رہے ہو، کیا کیا بول رہے ہو، کون کون سی دعا پڑھ رہے ہو، آپ کو ترجمہ ہی پتا نہیں ہے. اس لیے آپ کے اور ہمارے اندر نماز کا احساس نہیں آتا. میں انہی باتوں پر آج کی اس کلاس کو مکمل کروں گا، جس میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ نماز نہ پڑھنے کا انجام کیا ہے، اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ نماز کے ارکان کیا ہیں. اب کل انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کی سنت کیا ہے، نماز میں جائز کام کون سے ہیں اور نماز میں ناجائز کام کون سے ہیں. اللہ تعالی ہمیں نماز کو سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.